یوم وہ دن کون سا ہے جس دن یحما تپایا جائے گا علیہا اس پر فی نار جہنم جہنم کی آگ میں. یحما کا لفظ جو ہے میم یہ سے ہے میم یہ کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا تپنا. اسی سے لفظ حمایت نکلا ہے. حامی و مددگار. کسی کی حمایت انسان کب کرتا ہے؟ آپ کسی کی حمایت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کے اندر ایک ابال آتا ہے، ایک گرمی آتی ہے، جذبات گرم ہوتے ہیں نا آپ کے، تو پھر آپ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جاتے ہیں. تو گرمی کے 4 بڑے سورسز ہیں: سورج، آگ، یہ 2 حصی ہیں، اور اسی طرح جذبات اور انسان کے جسم کے اندر کی جو حرارت ہے، یعنی باہر جتنی بھی سردی ہو لیکن آپ کی باڈی ایک حرارت جو ہے وہ پروڈیوس کرتی رہتی ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں، 2 تو باہر ہیں اور 2 آپ کے اپنے اندر ہیں. حصی معنوی نہیں ہے یہاں 2 خارجی اور 2 اندرونی ذرائع ہیں. خارجی ذرائع میں دھوپ اور آگ، یہ گرمی کا ذریعہ ہے، اور اندرونی میں آپ کی جو باڈی ہیٹ ہے وہ، اور پھر جذبات کی گرمی. ٹھیک ہے، تو جذبات کی گرمی سے حمایت ہوتی ہے. اگر آپ کولڈ ہیں، کسی سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں، تو آپ اس کی کوئی طرفداری نہیں کریں گے چاہے بھلے وہ کتنا پٹے. کولڈ ہارٹیڈ. اور اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم بھی کولڈ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو زندگی کی علامت ہے یہ گرمی. اور اسی طرح بے حس ہو جانا جو ہے، انسان کے کوئی جذباتی نہ ہونا، اچھے ہونا برے، تو یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری. لیکن حد سے زیادہ جذباتی ہونا بھی ایک اور بیماری. اعتدال ہی اچھا ہے. تو دھوپ بھی گرمی کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف آگ. تو یہاں پر آگ کی گرمی کی طرف اشارہ ہے. حمیون کی طرح ایک اور لفظ ہے میم میم حمن، وہ بھی اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہے میم یہ اور ہے میم میم دونوں ہی گرمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تپنے اور گرم ہونے کے لیے. اسی سے پھر حمیم نکلا ہے، دلی دوست. حمام بھی اسی سے. حمام کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی گرم پانی کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سارے لفظ ہم بولتے ہیں مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے. حامی بھی بولتے ہیں، حمایت بھی بولتے ہیں، حمیت الجاہلیت بھی بولتے ہیں. یہی اصل مقصد ہے روٹس جاننے کا، کہ انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، خوب گرم کیا جائے گا. کس کو؟ سونے اور چاندی کو. فتکوا پھر داغا جائے گا. تکوا کا لفظ کاف واو یہ سے ہے. کبھی لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اسے جلد پہ رکھنا اور داغ لگانا، اور جلد کا اتنا حصہ جلا دینا. جیسے استری ہوتی ہے نا، یا اوون ہوتا ہے، تو جب وہ تپ جاتا ہے، لوہا اور پیتل ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی میٹل کا، کسی بھی دھات کا گرم کر کے اس سے جلد کو داغ لگانا. پہلے زمانے میں اس کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. خاص طور پر اونٹوں کو جب خارش کی بیماری ہوتی تھی تو اس بیماری کے علاج کے لیے ان کو داغا جاتا تھا. یہ بتا رہی ہے کہ یہاں بھی جانوروں کے جسم کے اوپر نمبر سٹیمپ کرنے کے لیے کہ وہ دوسروں کے جانوروں میں مکس نہ ہو جائیں، کیونکہ شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی، تو ان کو اسی طرح آگ کی کوئی چیز گرم کر کے اس سے ان کے اسکن کے اوپر داغ لگایا جاتا ہے. تو بہرحال فتکوا تو داغا جائے گا، یعنی داغ لگایا جائے گا. بہا ساتھ اس کے کس کے؟ سونے چاندی کی تختیوں کے. لیکن کتنا تکلیف دہ ہوگا نا، کبھی آپ کا ہاتھ استری سے جلا ہو یا بازو پہ، یا کہیں اوون کے اندر کچھ نکالتے ہوئے کہیں کچھ لگ گیا ہو، لمحے بھر کے لیے بھی تو ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو سونے چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یہی سونا چاندی اور یہی زیورات ان کے لیے وبال بن جائیں گے، جن کو دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے جلدوں کو داغا جائے گا. خاص طور پر کون سے حصے؟ جباہہم، ان کی پیشانیاں. جباہ جبہت ان کی جمع، جبہہ. وجنوبہم، اور ان کے پہلو، جنب کی جمع. وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں، پشتیں، بیک. خاص طور پر ان 3 اعضاء کا ذکر ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، اگر آپ غور فرمائیں، کہ جب کوئی حقدار
حق لینے آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا کون سا حصہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے؟ ماتھے پہ بل آتے ہیں کہ یہ کیوں میرے مال پہ نظر رکھے ہوئے، یہ کیوں مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد انسان منہ موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اور پھر بالآخر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو یہ 3 حصے استعمال ہوئے انکار میں حقدار کو حق دینے کے. تو ان تینوں کو خاص طور پر پھر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے نفسوں کے لیے، اپنی خاطر. فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے، جو کچھ تم اکٹھا کر کے رکھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ بنا کر ان پہ مسلط کیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا. یعنی قرآن میں تو تختیاں تپانے کی بات ہے اور حدیث میں گنجے ناگ کی بات بھی ہے کہ جو مال والے کو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، گویا مال سانپ بن جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے. معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی. دھجیاں کیا ہوتی ہیں؟ چیتھڑے لٹک رہے تھے اور وہ جانوروں کی طرح تھور کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے. آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. یہ مسند بزار کی روایت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کس کی سزا بتائی جا رہی؟ اہل ایمان کی. کیوں؟ پیچھے آیا نا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع ہوئی ہے کہ وہ مذہبی رہنما بجائے اس کے کہ اللہ کا حق دیں الٹا لوگوں کا حق کھا جاتے اور جو لوگوں کا مال ہوتا اس کو بھی جمع کر کے رکھتے اور اس میں سے کچھ نہیں دیتے تھے. تو تم ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. حشر کے میدان میں یہ سب کچھ ہوگا نا، یہ جو تپایا جائے گا اور جلایا جائے گا، یہ جہنم کے اندر نہیں. اس کے بعد وہ شخص بالآخر 50,000 سال سزا کاٹ کے جنت میں بھی جا سکتا ہے، یا پھر الٹیمیٹلی اور اگر بہت برے کام ہے تو جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ سزا کافروں کی نہیں بتائی جا رہی، یہ ان ایمان والوں کی بتائی جا رہی ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن عمل میں کورے ہوتے ہیں. کبھی انسان سوچے کہ جتنا مال اس نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے وہ آج مر جائے تو اس کو کیا فائدہ، کس کے پاس جائے گا؟ بلکہ اس دن انسان الٹا کیا کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، اور میرا سارا سلطان اور ساری طاقت اور اقتدار جاتا رہا. تو یہاں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی. اس کے علاوہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا ہے. اور خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یعنی ایسی ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کہ وہ مال جو انہوں نے لوگوں کا اپنے مال میں بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ نکل جاتا ہے. وہ خود نہیں اس کو استعمال کر سکتے، وہ چونکہ ہے ہی نہیں ان کا، کسی کا ہے تو اگر صحیح طریقے سے نہیں دیتے تو دوسرے طریقے سے وہ برباد ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور یہ آخرت کے علاوہ دنیا میں دی جانے والی سزاؤں میں سے سزائیں بتائی گئیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے.